شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ اسلامی بہنیں، اگر گھر کا کام خود کریں گی کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ سنیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جب اس میں ہے تو انشاءاللہ ان کو ثواب حاصل ہوگا۔ جب اچھی اچھی نیت کریں گی کہ باپ کا دل خوش ہوگا، ماں کا دل خوش ہوگا، بہن بھائیوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل ہوگی کہ ہمارا کام کرتی ہیں، ہمارے کپڑے استری کرتی ہیں، ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، تو ظاہر گھر کے اندر وہ مدنی ماحول بھی بنے گا اس طرح، اور نیکی کی دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ ابو کو داڑھی رکھوانا آسان ہو جائے گا، قافلے میں سفر کروانا آسان ہو جائے گا، بھائی کو جامعہ میں داخل کرانا آسان ہو جائے گا، مدرسۃ المدینہ میں داخل کرانا آسان ہو جائے گا، نند کو اجتماع میں لانا آسان ہو جائے گا، ساس کو ہفتہ وار اجتماع میں لانا آسان ہو جائے گا۔ جو اسلامی بہنیں بالخصوص شادی کے بعد سسرال میں جا کر کام کرتی ہیں، الحمدللہ ان کی نیکی کی دعوت بھی مؤثر ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ کسی گلوکارہ کو فالو نہیں کرنا، کسی فلم ایکٹریس کو فالو نہیں کرنا، کسی بے پردہ خاتون کو فالو نہیں کرنا، کسی کافرہ کو، کسی فاسقہ کو فالو نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی جو خلد کی مختار ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اسلامی بہنیں گھر کا کام کریں گی، بھائی بہنوں میں انشاءاللہ وہ مقبول ہوں گی، ماں باپ کی منظور نظر بن جائیں گی۔ اور اگر گھر کا کام پہلے سے ہی کریں گے، بچپن سے ہی اس کی عادت پڑے گی، تو انشاءاللہ شادی کے بعد گھر سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ کئی گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ گھر کے اندر تو کام کیے نہیں ہوتے، جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو وہ کہتے تجھے تو کپڑے بھی دھونے نہیں آتے، تیرے کپڑے بھی میلے، تو برتن بھی صحیح صاف نہیں کرتی، تیرے تو کھانا بھی صحیح نہیں پکانا آتا تجھے تو۔ اب گھر کے اندر مسائل اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے سے ہی اپنے گھر کے اندر یہ کام کیے ہوتے تو وہاں جا کر یہ مسائل نہ ہوتے۔ تو وہ نادان والدین، ماں باپ جو بچیوں سے کام نہیں لیتے، ابھی چھوٹی، ابھی بچی، اور یوں وہ جوان ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ شادی ہو جاتی ہے، پھر جا کر اس بیچاری کو آزمائش ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ سوچتی ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ مجھ سے کام نہیں لیا۔ اگر مجھ سے کام لیتے رہتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ساس کی باتیں نہ سننی پڑتی، ننوں کی باتیں نہ سننی پڑتی، شوہر کی باتیں نہ سننی پڑتی۔ اگر پہلے سے ہی بچیوں کو کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، پرونا، سینا سکھایا جائے گا، انشاءاللہ شادی کے بعد انہیں آسانی ہو جائے گی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رسالہ ہے اولاد کے حقوق کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو آسان کر کے تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے۔ پاکٹ سائز تو شاید 4-5 روپے کا ہوگا۔ ہر والد کو اور والدہ کو وہ پڑھنا چاہیے، اولاد کی تربیت کس طرح کریں، بچوں کے حقوق لکھیں، اس کے اندر بچیوں کے حقوق لکھیں، بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے، بچیوں کی کیا تربیت کرنی ہے۔ تو بچیوں کی یہ تربیت بھی ماں باپ کے ذمے ہے کہ اسے گھر کے کام کاج سکھائیں، سینا پرونا اس کو سکھائیں۔ تو وہ اسلامی بہن جو شادی شدہ ہیں، جب گھر کا کام کریں گی انشاءاللہ شوہر، نند اور ساس کے دل میں اس کی جگہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے، اب بعض جگہ پر وہ بیچاری ٹھیک ہے اس کو کام کرنا چاہیے، مگر بعض جگہوں پر وہ بیچاری شادی کے بعد گھر پر آئی تو سارے گھر کا کام اس کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے، اور پورے گھر کے جو فیملی ممبرز جو ہیں 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، کہیں 12 ہیں، وہ سب کے اس نے برتن دھونے، سب کے وہ کپڑے دھوئے گی، اس کو بیچاری کو کیا نوکرانی بنا کر لائیں۔ تو یاد رکھیں علماء کرام نے یہ بتایا کہ بیوی پر گھر کا کام کاج کرنا، کھانا پکانا لازم نہیں ہے، ہاں شوہر سے تعاون کرنا مستحب ہے۔ اب شوہر کی تو خدمت کرے، اس کو تو پورا سارا خاندان بیچاری پر پورا خاندان ڈال دیا جاتا ہے اور آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کسی کی بچی نہیں ہے، اپنی بچیوں کو بھی کیا اتنا کام دیتے ہیں؟ یہ ساسیں جو ہیں وہ غور کریں،
کیا اپنی بچیوں سے بھی اتنا کام لیتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں سے بھی اتنا کام لیتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے. بہرحال اسلامی بہنوں کو کام کرنا چاہیے، اور پہلے تکلیف آئے گی، لیکن انشاءاللہ عز وجل اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. مگر ساس کو، سسر کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے اپنی بیٹی تصور کریں اور اس کی ہمت سے زیادہ اس سے کام نہ لیں. یہ بھی تو انسان ہے بیچاری، یہ بھی تھکتی. اور اس کو یہ چاہیے، یہ اسلامی بہن جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس گئی ہے، سسرال میں گئی ہے، کہ یہ زبان کا قفل مدینہ لگا کر، یعنی بڑبڑ کیے بغیر خوش دلی کے ساتھ گھر کا کام کاج کرے. انشاءاللہ شوہر بھی راضی رہے گا، ساس بھی خوش ہوگی، اور اس کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو بھی سحر عطا کیا ہے، تو اسلامی بہنوں کو بھی سحرا دیا ہے. یعنی جب اسلامی بہنوں کا نکاح ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کی طرف سے ان کو اشعار کی صورت میں ایک نصیحت نامہ ملتا ہے کہ میری بیٹی آپ نے یہ کام کرنے تاکہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے. سنیں امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. میں کاؤ سسرال تیرے دونوں ہی خوشحال ہوں. اسلامی بہنوں کے لیے امیر اہل سنت دعا کر رہے ہیں. کیسے مرشد ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. دو جہاں کی نعمتوں سے خوب مالا مال ہوں، اپنے شوہر کی طاعت سے نہ غفلت کرنا تو، حشر میں پچھتائے گی اے مدنی بیٹی ورنہ تو. مدنی بیٹی یا الہی نہ بنے غصے کی تیز، یہ کرے سسرال میں ہر دم لڑائی سے گریز. یاد رکھ تو آج سے بس تیرا گھر سسرال ہے، نفرت سسرال سن لے آفتوں کا جال ہے. ماں سمجھ کر ساس کی خدمت جو کرتی ہے بہو، راج سارے ہی گھرانے پر وہ کرتی ہے بہو. ساس نندوں کی تو خدمت کر کے ہو جا کامیاب، ان کی غیبت کر کے مت کر بیٹھنا خانہ خراب. ساس اور نندے اگر سختی کریں تو صبر بس صبر کر چلتا رہے گا تیرا گھر. ساس اور نندوں کا شکوا اپنے میکے میں نہ کر، اس طرح برباد ہو سکتا ہے بیٹی تیرا گھر. کتنے پیارے مدنی پھول ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے. ایک کاش کہ ہماری اسلامی بہنیں ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں. خاتون جنت
امور خانہ داری انجام دیتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت ناساز ہوتی، بخار آپ کی خدمت میں حاضری دیتا، پھر بھی آقا کے شہزادی گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی. سنیے، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہو گیا. شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ رات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی بے چینی اور کرب و اضطراب کی حالت میں کاٹی. بخار بہت تیز تھا. میں بھی خاتون جنت کی بے چینی اور درد و کرب کی وجہ سے رات بھر پلک نہ جھپک سکا. رات کے آخری حصے میں ہماری آنکھ لگ گئی. فجر کی آذان کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا. کیا دیکھتا ہوں؟ خاتون جنت مجھ سے بھی پہلے وضو کر رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا یہ رات بھر بخار سے تڑپتی رہی ہیں، اگر وضو کے بجائے تیمم کر لیتی تو بہتر تھا، مگر میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. سیدھا مسجد میں چلا آیا، نماز ادا کی. جب نماز پڑھ کر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ خاتون جنت حسب معمول چکی پیس رہی ہیں. اب وہ بہنیں جو ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو آج تو مجھ سے کام نہیں ہوتا، آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ غور کریں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں خاتون جنت چکی پیس رہی تھی اور بخار کے مرض کے آثار چہرہ پاک سے نمایاں تھے. ضعف، نقاہت اور حالت مشقت دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوا. میں نے نرمی سے کہا فاطمہ تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تو بخار میں تڑپتی رہی ہو، ساری رات تڑپ کر گزاری، صبح تم نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور اب چکی پیسنے بیٹھ گئی ہو. اتنی محنت کیوں اٹھا رہی ہو؟ کیوں اپنے مرض کو اپنے ہاتھوں سے بڑھا رہی ہو؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جواب دیا اگر میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں مر بھی جاؤں تو یقین کر لیجئے میں انتہا سے زیادہ خوش ہوں گی اور مجھے ابدی مسرت حاصل ہوگی. میں نے وضو کیا اللہ تعالی کی عبادت کے لیے، چکی پیسی آپ کی اطاعت کے لیے اور بچوں کی خدمت کے لیے. آپ بتائیں فاطمہ کے لیے ان دونوں فریضوں سے بڑھ کر اور کون سا فریضہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی شہزادی طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی گھر کا کام کرتی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی تو اندازہ کیجئے کہ بخار کے باوجود مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے کہ میں اٹھا تو خاتون جنت وضو کر رہی تھی، پہلے سے بیدار تھی. اور اب ہماری اسلامی بہنیں جو خاتون جنت کی محبت کا دم بھرتی، غور کریں کیا طبیعت کی ناسازی، مصروفیت اور بالخصوص فنکشنز، شادی بیاہ کے موقع پر کیا نماز کی پابندی ہوتی ہے؟ جو نماز پڑھنے والی ہیں وہ بھی غافل ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں. مسلمان مرد و عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جو نماز کو فرض نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. فرض تو مانتا ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، تو یہ سخت گناہگار ہے. اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا جہنم کا حقدار ہے. ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کی جائے تو جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں،
اگر نماز میں غفلت رہی اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب قبر کی صورت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ مکاشفت القلوب میں میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، اسلامی بھائی بھی سنیں اور بالخصوص اسلامی بہنیں بھی سنیں اور عقل کے ناخن لیں، نماز میں غفلت نہ کریں، نماز میں سستی نہ کریں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب یہ شخص اپنی بہن کو دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ رقم کی تھیلی تو قبر میں گر گئی۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا، قبر کو کھودا تاکہ تھیلی نکالے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پریشان ہوا، جیسے تیسے قبر پر مٹی ڈالی، غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی امی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی۔ کہا افسوس بیٹا تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار دیتی تھی پھر نماز پڑھتی تھی، یعنی نماز کو قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، امیر اہل سنت عبرت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ اے اسلامی بھائی، اے اسلامی بہن جو نماز سے غافل ہے، ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز۔ ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی، سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ 2 مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی، اس میں لکھا ہے ویل جہنم میں خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جہنم میں ایک غی نامی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس ہب نامی آگ کے کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے جہنم کی آگ دوبارہ بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خوروں کے لیے ہے اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے۔ اللہ کی امان، اللہ کی پناہ۔ کفن چوروں کے انکشافات میں بے نمازی کی سزائیں بہت لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ایسا رسالہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اب بڑی بہن کیا سمجھاؤں اس کو، تو جہاں بہن کا آنا جانا ہوتا تھا وہاں میں نے یہ رسالہ رکھ دیا کہ دیکھ کر خود ہی پڑھ لیں گی۔ یہ ان کی تدبیر کام آئی، اللہ کی رحمت نے وہ اس کو ڈھانپ لیا۔ اس اسلامی بہن نے وہ رسالہ پڑھا، اسلامی بھائی کہتے ہیں الحمدللہ یہ رسالہ پڑھنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھیں، اس کا لنگر کریں، اسلامی بہنیں بھی اس کو پڑھیں اور اسلامی بہنوں میں تقسیم کریں۔ تو خاتون جنت نے بخار کی حالت میں بھی نماز ادا کی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور گھر کا کام بھی کیا،
سیکھنے کے کتنے مدنی پھول ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرما دے. ہم مدنی ماحول سے محبت تو کرتے ہیں، جبھی تو اجتماع میں اسلامی بھائی آئے، جبھی تو اسلامی بہنیں بھی مختلف مقامات پر بیان کو سن رہی ہیں. اب اس محبت کا عملی ثبوت دیں. کس طرح؟ قرآن پاک پڑھ کر، اگر پڑھی ہوئے تو پڑھا کر، اجتماع میں آ کر، اوروں کو لا کر، گھر میں درس دے کر، فیضان سنت پڑھ کر، پردے کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی عظیم کتاب ہے پردے کے بارے میں، اس کو پڑھ کر. اسلامی بہنوں کی نماز، یہ بھی بہت عظیم کتاب ہے. اسلامی بہنوں کی نماز کے متعلق امیر اہل سنت نے لکھا ہے اس میں، اور بھی وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، جواب اذان کا طریقہ، نماز کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، نوافل کا بیان، استنجے کا طریقہ، حیض و نفاس کا بیان، زنانی بیماریوں کے گھریلو علاج، نجاستوں کا بیان، اور اسلامی بہنوں کی 23 مدنی بہاریں بھی اس میں موجود ہیں. اسی میں سے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں. باول مدینہ، مدینہ المرشد کراچی کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے گانے باجے بڑے شوق سے سنتی تھی. مووی بنوانے کا بھی بڑا شوق تھا. کسی شادی میں جاتی، استغفر اللہ، وہاں رقص کرتی اور خود کہہ کر مووی بنواتی. میرا دل گناہوں کی لذتوں میں ایسا گرفتار تھا، مجھے نہ نماز قضا کرنے کا غم ہوتا، نہ روزہ چھوٹ جانے کا غم ہوتا. ہلاکتوں، بربادیوں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی. میری گناہوں بھری زندگی کا نیکیوں کی شاہراہ کی طرف آنا یوں ہوا کہ خوش قسمتی سے بعض اسلامی بہنوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی. اسلامی بہنوں کو انفرادی کوشش کرنی چاہیے. درس دینے کے بعد فارغ نہ ہو جائیں، اجتماع میں آئیں، ملاقات کریں. ابھی اجتماع کے بعد ملاقات کیجیے گا. نئی نئی اسلامی بہنوں سے بڑھ بڑھ کر ملاقات کیجیے گا. انہیں مدنی ماحول کی دعوت دیجیے گا، انہیں اتاریہ بنانے کی دعوت دیجیے گا، انہیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی دعوت دیجیے گا. بہرحال یہ اسلامی بہن کہتی کہ مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت ملی. اللہ رب العزت کی رحمت سے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت تو کیا ہوئی، ہاتھوں ہاتھ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کی، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی بھی پکی نیت کی. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے کنارہ کشی کا ذہن بنا. فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے. کیا بات ہے مدنی ماحول کی، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، اور کیا بات ہے میرے مرشد کی کہ جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر گناہوں سے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، مدنی ماحول نصیب ہو جاتا ہے. ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جاتی ہے، مدنی برقع نصیب ہو جاتا ہے، نگاہیں نیچی کرنا نصیب ہو جاتا ہے، زبان کا قفل مدینہ لگانا نصیب ہو جاتا ہے، اولاد کی دینی تربیت کرنا نصیب ہو جاتا ہے، گھر کا کام کاج کرنے کا ذہن بنتا ہے، خاتون جنت کی پیروی کرنے کا ذہن بنتا ہے، خاتون جنت کی عظیم زندگی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. ہماری اسلامی بہنوں کو خاتون جنت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گھر کا کام کاج کرنے کی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اسلامی بہنیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب گھر کے کام کاج میں سستی نہیں کیا کریں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.